إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مہمان جو ہمارے درمیان سے رخصت ہونے کو ہے اور جس کی قدر ہمارے معاشرے میں یقیناً بلا مبالغہ اکثریت نے نہیں دی اور نہ اس کی اہمیت کو جانا ہے کہ یہ مہمان اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آیا، ہمیں کیا کچھ دینے کے لیے آیا، لیکن شاید ہم نے مذاق اور اس نعمتوں کو یوں ہی جان کر نظر انداز کر دیا کہ شاید کوئی فائدہ نہیں. اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہم اس کی نعمتوں کو ترسیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیکیاں وہ اعمال نہ کر پائیں گے کہ جو ہم پہلے ضائع کر چکے ہیں، کیونکہ بیماری کا پتہ نہیں کہ کب کون سی بیماری لگ جائے اور انسان سجدے کو بھی ترسنے لگے. بیماری کا پتہ کوئی نہیں کون سی بیماری لگ جائے کہ انسان پھر سے روزہ رکھ کے
اس کا لطف اٹھانا چاہے لیکن ترستا ہی رہے گا۔ بیماری کا کوئی پتہ نہیں کہ انسان لمبے لمبے قیام کرنا چاہے لیکن گزرا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا، پھر رمضان آئے لیکن وہ لمبے قیام میں کھڑا ہونے کا لطف حاصل نہ کر سکے۔ یہ تو زندہ کی بات ہے، لیکن جس نے ابھی قدر نہ کی، وہ شخص جس کی موت اس کے سر پر ہے اگلے رمضان سے پہلے اس کے پاس تو افسوس کرنے کے لیے بھی وقت نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سب سے پہلے یہاں سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر کس چیز کا حصول کیا ہے، کس چیز کو ضائع کیا ہے، اور اس رمضان سے فائدہ کس نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ المدثر ہے آیت نمبر 38 کے اندر، کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر شخص، ہر انسان وہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کے انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک چیز رکھ دیتا ہے امانتاً کہ جب میں اس چیز کو واپس لوٹاؤں گا تو اپنی جو چیز ہے وہ واپس لے لوں گا۔ انسان کی جان، انسان کا جسم اس کے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ ہی چھڑا سکتا ہے۔ اس کا بچنا اس وقت تک محال ہے کہ جب تک یہ اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہوتا، وگرنہ یہ گروی رکھا ہوا ہے، اس کی جان گروی ہے، اس کے بعد اس کے قبضے سے نکل جائے گی، پھر ہوگا وہی کہ جو اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ کون دائیں ہاتھ والے؟ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کا نامہ اعمال نتیجہ رزلٹ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا، اور علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ نے اس کو کامیاب کیا ہے، یہ ہے اصحاب الیمین۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے، جنتوں کے مہمان بنے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے، عن المجرمین، ان مجرموں کے بارے میں جنہوں نے رب کی زمین پر رہ کر، رب کا کھا کے، رب کی نعمتیں استعمال میں لا کے بھی رب کی بغاوت کی ہے، جرم۔ عن المجرمین، وہ مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کون سے ایسے کام تھے، کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے تمہیں جہنم نصیب کیا گیا؟ اور ان کا سب سے پہلا جواب جو ہوگا، یہ چار طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔
إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. جنت میں جانے والے سوال کریں گے کیوں آئے ہو جہنم میں؟ سب سے پہلا جواب تو ان کا ہوگا قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازیوں میں شامل نہیں تھے، ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ اور کیا خیال ہے اللہ کی کاغذات میں، اللہ کے رسول کے ہاں نمازی وہ ہے کہ جو میرے آپ کے ہاں ہے، جو نمازی میں ہوں آپ ہیں ویسا نمازی نہیں، وہ نمازی کہ رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، دنیا جہان کا کوئی بھی کام اس کی نماز کے راستے میں رکاوٹ نہیں آتی، وہ رکاوٹ بننے ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے اس جسم پر، میری اس جان پر، اس دنیا سے زیادہ، یہاں تک کہ میرے ماں باپ سے، میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ حق میرے رب کا۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، اور وہ نمازی قطعاً نہیں قرار پاتا ہے کہ جو جب جی چاہے نماز پڑھے، جب جی چاہے چھوڑ دے، رمضان میں پڑھتا رہے، رمضان کے بعد چھوڑ دے، وہ قطعاً نمازی نہیں کہلاتا۔ نمازی وہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اس شخص کے بارے میں یہ خیال کیا کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بندہ منافق ہو گیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بندہ نماز سے پیچھے رہتا تھا اس کے بارے میں سب سے پہلا شک اور گمان جو جاتا تھا، جو خیال آتا تھا، وہ یہی ہوا کرتا تھا کہ منافق ہو گیا۔ منافقین کی علامات میں سے یہ بھی ہے نماز کے ساتھ انصاف کرنے والے نہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھا کرتے۔ صحابہ اس شخص کو منافقین میں شمار کیا کرتے تھے جو نمازوں سے پیچھے رہتا تھا۔ ہم اس شخص کو ایمان والا سمجھتے ہیں کہ جس کا جب جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، اس نے نماز کو بھی ایک کھیل تماشا بنایا ہوا۔ یاد رکھیے گا جس کی طرف سے جو چیز لاگو کی جاتی ہے اس پر عمل، اس کا طریقہ کار، اس کا وقت، وہ سارے کا سارا اسی کی جانب سے ہوتا ہے۔ جس کی عطا ہوتی ہے اسی کے مطابق چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی میرے آپ کے رب کی امانت ہے، اس کی عطا ہے، اس کے اندر میرے آپ کی مرضی نہیں چلنے والی ہے، مرضی بھی چلنی ہے تو اس کی رب کی چلنی ہے، اور اسی کے مطابق ہماری نمازیں بھی ہونی چاہیے۔ اور الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا، وہ سوال کریں گے عن المجرمین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کن لوگوں سے، کہ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے سوال کریں گے، نہیں، عن المجرمین، اللہ نے مجرم قرار دیا اس شخص کو کہ جو نماز نہیں پڑھنے والا۔ ایک ہوتا ہے ملزم، ایک ہوتا ہے مجرم۔ ملزم اس کو کہا جاتا ہے جس پر الزام ہو، ملزم اسے کہا جاتا ہے، اور مجرم اس کو کہا جاتا ہے جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہو، جس نے نماز نہیں پڑھی، جان بوجھ کر چھوڑ رہا۔ اللہ کا قرآن اسے کہتا ہے کہ مجرموں میں سے اس نے جرم کا ارتکاب کیا۔
عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نکن من المصلین، پہلی بات۔ اور دوسری کیا؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ہمارا دل ہی نہیں چاہتا، ہماری اپنی سحری افطاریاں اچھی ہونی چاہیے، اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، لیکن جیب سے نکل کر کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہیے، ضرورت پڑنے پر بھی کسی کے کام نہیں آنا چاہیے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ہماری نظر میں تو وہ مسکین ہوگا جب تک وہ ہمارے اصولوں کے مطابق پورا نہیں ہوتا، اللہ کے اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق پورا اتر رہا ہے، ہماری نظر میں وہ اس وقت تک نہیں پورا اترتا ہے، نہیں وہ مسکین بن سکتا ہے، نہیں ہمارے روپے پیسے کا حقدار بن سکتا ہے، جب تک وہ ہمارے اصولوں کے مطابق پورا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ میرے آپ کے اصول اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ جہنم میں جانے والوں سے جنت میں جانے والے سوال کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو ذکر کی ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ایک ایک مجلس کے اوپر نظر ڈالیے گا، جو کر چکے ہیں، گزار چکے ہیں، جو مجالس اٹینڈ کر چکے ہیں، ایک ایک مجلس کا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو فضول مجالس، لہو و لعب کی مجالس، لغویات کی مجالس، وہ مجالس جن میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی شریعت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام کو تماشا بنانا ہوتا ہے یا بنا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر فضول کی گپوں میں ہوتے ہیں، فضول کی باتوں میں، ان مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو فضول باتیں کرنے والے، فضول کی مجالس کو وہ اٹینڈ کرنے والے یا ان کا انعقاد کرنے والے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں میں، لغویات میں اور بحث گوئیوں میں ہی مگن رہتے ہیں۔ یہ تیسرا سبق اللہ کا قرآن سورۃ المدثر کی ان آیات میں بیان فرماتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، دیکھنے اپنی مجلس سے میرا رفیق، میرا دوست، میرا یار وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو مجھے میرے رب سے، میرے رسول سے دور کر دے، وہ میرے حق میں اچھا کیسے ہو سکتا؟ یا تو میری بات صحیح ہے، میرا تجربہ صحیح ہے، میرا انتخاب صحیح ہے، یا پھر بھاپنا کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلنے والے کلمات سے۔ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ میرا وہ دوست کیسا میرا خیر خواہ ہے جو مجھے میرے رب سے دور کرے، میرے نبی سے دور کرے، جنت سے دور کرے، جہنم کے قریب لے جائے۔ وہ کس طرح کی دوستی ہے کہ جو میری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہو، وہ کیسی کامیاب مجالس ہے جس مجالس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوا۔ کیسے ہم مطمئن ہیں، کیسے ہم اطمینان کے ساتھ ان مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں، انہیں اٹینڈ کرنے کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم مطمئن ہوتے ہیں ہماری یہ مجلس کامیاب نہیں۔ کس طرح، کیسے؟ جب اس مجلس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کی مجالس میں سے ایسی مجلسیں وہ ان پر افسوس کرے گا، اے کاش میں ان مجلسوں میں نہ بیٹھا ہوتا، میں ان کا حصہ نہ بنا ہوتا، اور اے کاش میں نے اپنی ہر مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ دوسری کوئی بات کی ہی نہ ہوتی۔ یہ تیسری بات اللہ ذکر فرماتا ہے جہنم میں جانے کی وجہ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ یوں ہی اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، اللہ ذکر فرما رہا ہے ان لوگوں کی اپنی زبان سے تسلیم کرنے والے کلمات، خود تسلیم کریں گے، آج نہیں مانتے، نہیں ہماری مجلسیں بڑی پاک صاف ہے، ہماری مجلسیں اچھی ہیں، قیامت کے دن خود تسلیم کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہماری مجلسیں ہوتی ہی ایسی تھی، جو بندے فضولیات میں رہنے والے ہوتے تھے ہم انہیں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ سابقہ گزری ہوئی مجالس ایک ایک پر غور کر لیجیے گا، اور آئندہ کے لیے بھی لائے عمل تیار کر لیں، میں نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں میرا جتنی یار ہی تک قیامت کے دن میرے لیے وبال جان بن جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے کل قیامت کے دن مصیبت کھڑی کر دے۔ یہ رمضان کے اندر بھی جو بندہ فیصلہ کر سکا کیونکہ اللہ کا قرآن اس بات کو ذکر فرماتا ہے جس بندے کے دل کے اندر خود کو بدلنے کی ضرورت حاجت نہ نظر آتی ہو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اس آیت کریمہ کی تشریح اس کے معنی بیان کرتے ہوئے کسی شاعر نے یہ بات کہی تھی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال سے اپنی حالت بدلنے کا، جو خود کو بدلنا نہیں چاہتا اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو خود کو رب کی طرف لانا نہیں چاہتے رب کو بھی ایسوں کی حاجت نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن ایک جگہ پر نہیں مختلف جگہوں پر فرماتا ہے اللہ چاہے تو تمہیں اس سمے ہستی سے مٹا کر تمہاری جگہ پر ان لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ کی شریعت، اللہ کی حدود کی رکھوالی کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، مت سمجھنا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ تیسری بات کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے، لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اپنے اپنے ہم نے اسٹیٹس بنائے ہوئے، اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول کی باتیں، فضول کی باتوں میں سے لغویات نہیں ہے، فحش کوئی نہیں، ہر وہ بات جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر دنیا کی بات کرنے کی ضرورت، کاروبار کی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، جائز کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر لازمی جوڑنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، لعنت شدہ ہے، سوائے اس کے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس سے لعنت کو اٹھا دیتا ہے، اس کے علاوہ ہر مجلس، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنت شدہ ہے، سوائے اس کے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ میری آپ کی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، کیا وہ ملعون نہیں ہوگی؟ اور چوتھی بات جو ذکر فرمائی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ سوچے گا، مجھ سے آپ سے کوئی سوال کرے قیامت کے دن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہر بندہ کہے گا مانتا ہوں قیامت کے دن کو، جانتا ہوں، ایمان ہے میرا، لیکن یہ زبانی کلامی ہے، میرے اعمال بتاتے ہیں کہ میرا قیامت کے دن پر کتنا یقین ہے، کتنا ایمان ہے۔
جھٹلاتے تھے. کیسے جھٹلاتے تھے؟ اس طرح سے جھٹلاتے تھے کہ ہمارے کام بتاتے تھے کہ قیامت شاید آنی نہیں. ہم نے یہی پر رہنا ہے، اپنی منمانیاں کرنی ہے. ہاں آگے گئے تو تب بھی اللہ کے رسول سفارش کر دیں گے. ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، ہم سے سرزنش نہیں کی جائے گی. یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اور یہ باتیں ہم رمضان کے ساتھ رمضان کے اختتام پر جان لیں، سمجھ لیں، جوڑ لیں کہ ہمارے اعمال رمضان کے اختتام تک اختتام پذیر ہو رہے ہیں یا ان کے اندر رمضان کے بعد بہتری آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہوتا ہے. اختتام دی اینڈ، جب تک وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ کس طرح؟ رمضان کا اینڈ بتاتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آخری دنوں کے اندر پھر وہی بات ہوتی ہے، آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، آخری نمازیں ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ رمضان تک. اور اسی طرح انسان کا اختتام جو موت کے ساتھ ہے وہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اینڈ تک وہ کیا کام کرتا ہے. ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ ضرورت اللہ کے رسول کو تھی یا مجھے آپ کو؟ اللہ کو قرآن میں سورۃ الحجر کے اندر اپنے نبی کو یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے نبی، جب تک آپ کو اللہ کے حضور پیشی کا وقت نہیں آتا ہے، آپ کی وفات کا وقت نہیں آتا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت نہیں آتا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں. موت سے قبل موت سے پہلے عبادت کے اندر کوئی چھٹی نہیں ہے. اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے، جس نبی کے بارے میں فرمایا پچھلے بات کے تمام تر بھول سے اللہ نے درگزر کر دیا ہے. میری آپ کی خطاؤں کے اوپر نظر رکھی گئی ہے، میرے آپ کے اعمال کو تو دیکھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کی وفات تک عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، امر کا سیدھا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور ہماری عبادت رمضان کے شروع سے رمضان کے اینڈ تک بس نبی سے بہت آگے ہے، نبی سے زیادہ عبادات کرنی ہے، نبی سے زیادہ پرہیزگار ہے، نبی سے زیادہ قیام کر لیتے ہیں، نبی سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، نبی سے زیادہ استغفار کر لیا ہے، نبی سے زیادہ رب کو راضی کر لیا ہے، نبی سے زیادہ رب کے محبوب ہے. کیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے عبادات کی؟ نبی کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا تھا، نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ نبی سے گناہ ہوا. نہیں کہا جا سکتا. میرے آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ہم سے گناہ ہوئے، ہم سے خطائیں ہوئی، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ام المؤمنین فرماتی ہے رات کو اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے بستر پر ہاتھ مارا، اللہ کے رسول بستر پر موجود نہیں تھے، حجرے میں اندھیرا تھا، مجھے نظر نہیں آئی. میں نے ہر طرف ہاتھ کے ساتھ تلاش کرنا شروع کیا، جس سے بندہ اندھیرے میں ہاتھوں کے ساتھ تلاش کرتا ہے، جگہ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اماں جی فرماتی ہیں میرے ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں کی تلیوں پر لگے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں پر میرے ہاتھ لگے. اماں جی فرماتی ہے
میں نے محسوس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے سول چکی. اور اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول مصلی پر گر گرا کر رو رو کر سسکیاں لے لے کر دعا کر رہے ہیں ربی امتی، اللہ میری امت کا خیال کر. امت کے لیے نبی ساری رات مصلی پہ رو رہا ہے اور امتی رمضان کے حد تک نبی کا بن کے رمضان کے بعد نبی کو بھی یاد دیا. اس نبی سے زیادہ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اماں جی فرماتی ہیں کہ بعض آپ کا قیام اتنا طویل ہوتا تھا ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا تھا ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز کا وقت بھی بیچ میں آ جائے. ایک ایک رات پوری رات کا قیام ایک ہی آیت بار بار دوہرا کے ان تعذبہم فانہم عباد، اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے تو اللہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے، والے غیب سے دوسرے پاس کون ہے. اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول یہ ایک آیت سورۃ المائدہ میں پڑھتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں ان تعذبہم فانہم عباد، اللہ تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے. اس نبی سے آتی جب جی چاہا نماز پڑھی، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے. ہماری عبادات بھی رب کی مرضی سے، ہمارے غیر و نہاد بھی رب کی مرضی سے. اگر کوئی ہے مرضی کا مالک تو آئے صاحب ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ مرضی کتنی ہے. میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ میرے جسم سے میری مرضی کے مطابق نہیں نکلتا ہے، میرے رب کی مرضی سے نکلتا ہے. میرے جسم میں جو روح ہے وہ میرے رب کے عمل سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے. میری مرضی کہاں پہ؟ جب میری مرضی نہیں ہے تو پھر ان چار باتوں کو ذہن میں رکھ کے وہ کیا ہے یہاں اختتام پر دہرائے دیتا ہوں. کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے گروی رکھا ہوا سوائے جنتی لوگوں. الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھیں گے کیوں آئے ہو جہنم میں؟ چار باتوں کا اقرار کریں گے. چار باتوں کا پہلی کیا ہے؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، ہم فضول کی مجالس میں لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. چار باتوں کا اقرار کرتے تھے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی زندگی میں دیکھ لے یہ چار باتیں ہی نظر آئیں. جس کی زندگی میں یہ چار باتیں نظر آ رہی ہیں فکر کرے قیامت کے دن نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.